الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء الا وجهه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النيات ولا يعذب نماثل العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه الميعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء تعذيبه المسيح عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهدين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وأوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى بمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه وكنتم في بروج مشيدة الله والله عباد الله فإن كل حين في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوجب كيف هذه الغفلة وإنما نحن في الوقوف من ابناء السبيل سيضرب عليهم طفل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأصفع إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء معفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزال خليش فيها مذموم والأرمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وحميت أخبارهم رمدا طويلا جيران لا يتانسون وأحباء لا يتدابرون وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحيط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتهم وسرع الطلب. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور کائنات کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا. بہترین پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہادی اپنی بارگاہ سے بھیجے تاکہ وہ انسان کو صراط مستقیم پر لگائے، صراط مستقیم بتلائیں. کیونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے انسانوں کا ایک دشمن جس کو قرآن مجید میں خود اللہ نے عدو کہہ کے پکارا، ان شیطان للانسان عدوا، شیطان جو ہے یہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو کہتے دشمن ہے. اور یہ بارگاہ معبود سے چیلنج کر کے چلا، چیلنج کیا اس نے. قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے اور بڑا زبردست چیلنج کیا. جب پروردگار نے کہا فخرج، نکل جا، کہا ٹھیک ہے معبود جا رہا ہوں مگر تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک کی نہیں، وقت معلوم تک دے دی. وقت معلوم اللہ جانتا ہے اور اس کے کوئی سوا نہیں جانتا. کہا دے دی. کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں. لَأُدَنَّا لَهُمْ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، سورہ اعراف میں ہے، پڑھ لیجیے گا. یہ کہہ کے چلا کہ پروردگار جا رہا ہوں مگر چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم اس پہ بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا. پوچھا گیا بیٹھ کر کیا کرو گے؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کیا کرو گے؟ کہا صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے صالح بندوں کو بہکاؤں گا. میں مسجدوں میں بھی آؤں گا، عبادت گاہوں میں بھی آؤں گا، جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں آؤں گا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم عبادت خانے میں آ کے بیٹھ گئے مسجد میں، اب شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نہیں، شیطان نے کہا جاؤں گا ہی عبادت خانوں میں، شراب کے اڈوں پہ نہیں جائے گا، جہاں جوا کھل رہا ہے وہاں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تو سب اس کے اپنے ہیں بھائی. وہ تو صالح بندوں کو بہکائے گا، عبادت خانوں میں آئے گا، مسجدوں میں آئے گا.
کیسے بہکائے گا، اس کی بھی علماء اخلاق نے لکھا کہ اس کے بہکانے کا طریقہ جب اس سے پوچھا گیا، جناب زکریا نے پوچھا کہ کیسے بہکائے گا، کہا ان کو لڑا دوں گا، کوئی جگہ پہ لڑے گا، کوئی کہیں پہ لڑے گا، کہنے لگے جو میرے قبضے میں آ جائے گا وہ لڑ جائے گا، اور جو میرے قبضے سے باہر ہو جائے گا وہ لڑے گا نہیں، وہ سالے ہوگا۔ یہ بہکائے گا، مجلسوں میں آئے گا، محفلوں میں آئے گا، ہر جگہ آئے گا، اس کا کام یہی ہے، چونکہ چیلنج کر کے چلا ہے۔ مگر پروردگار نے بھی اس کے چیلنج کو توڑ کے ایک لفظ کہا کہ سن، جو میرے سالے بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہکانے میں نہیں آنے کے۔ کہا پروردگار سن، جا رہا ہوں، سن لے، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دہنی جانب سے بھی بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا، پروردگار چاروں طرف سے گھیر لوں گا، راستہ نہیں دینے کا جانے کا۔ پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے چاروں طرف سے گھیر لینا، مگر اب بھی میرے بندے کے پاس دو راستے ہیں جس کو تو نہیں جانتا، جس کو تو نہیں پہچانتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تو بہکا، میرا سالے بندے نہیں بہکا سکتا، تو سامنے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ بہکانے کے لیے آئے گا۔ پروردگار نے کہا دو راستے باقی ہیں تمہارے پاس میرے بندو، جب تمہیں تمہارے اندر وسوسہ پیدا ہو شیطانی، یا تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دینا دعا کے لیے، بھائی اوپر کا راستہ چھوڑ دیا نا تو دعا تو اوپر جائے گی نا، تو ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے جی، اور اگر زیادہ وسوسہ ہو تو پیشانی کو سجدے میں رکھ دینا۔ بھائی دونوں سمتیں بچی ہوئی ہیں نا، چاروں سمتوں کو تو لیا اس نے، دو کو چھوڑ دیا۔ تو پروردگار نے کہا جو میرے سالے بندے ہوں گے کبھی وہ دعا کے ذریعے سے بچیں گے، کبھی سجدوں کے ذریعے سے بچیں گے۔ یہ سجدے مومن کی بقا کی علامت ہے، ان سجدوں کا خیال رکھیے گا، یہ مومن کی بقا کی علامت ہے۔ سجدہ ہی عزیزان گرامی سپر پاوروں کو بھی زیر کر دیتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو للکار دیتا ہے۔ سجدے کی اگر آپ عظمت کو پوچھیں، عام سجدہ اتنا بلند ہے عزیزان گرامی، لیکن وہ سجدہ یاد ہے کون سا سجدہ جس کے ایام گزر رہے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی، آج 20 ہے، بس یہی ایک دن ہے مولا کا۔ مولا نے ایک وصیت کی آج کی تاریخ میں، بھائی 21 کی تو رات میں انتقال ہوگی آپ کا، لیکن آج کی 20 تاریخ میں آپ نے وصیت کی۔ وہ وصیت سن لیجئے گا آپ، کیا وصیت کی؟ مولا کائنات وصیت فرما رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں آج اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے نا، جس کی محبت بھی عبادت، جس پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ساتھ ساتھ ہے، نہیں ہے؟ ذرا سا قدم گڑبڑا گئی، عالی مدد، گرتے ہوئے سنبھل گئے۔ آج میں اس شخصیت کا تذکرہ کروں گا کہ جس نے آخری وقت میں وصیت فرمائی ہے، اور یاد رکھیے گا جو آخری وقت میں بات کہی جاتی ہے اسے وصیت کہتے ہیں، اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد اب مجھے کچھ، یہ میری زندگی کی آخری بات ہے۔ تو ہر آدمی جب وصیت کرتا ہے، آخری بات کہتا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن علی جیسا انسان جب آخری وصیت فرما رہے تھے تو صرف اپنے بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے بیٹوں کے لیے جو ہے ایک وصیت فرما رہے تھے۔ مولا کائنات نے قیامت تک کے لیے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، یاد رکھو میں تمہیں تقوی کی دعوت دیتا ہوں، پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے کو بچانا ہے تو پرہیزگار بنو، صاحب تقوی بنو، اس لیے کہ عزیزان گرامی ہمارے مذہب کی پہچان بھی یہی تقوی ہے۔ جہاں روح تقوی بیدار ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا،
اور جہاں روح تقویٰ مردہ ہو گئی ہے عزیزان گرامی، پھر وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا 19 رمضان کی صبح ضربت لگنے کے بعد جب مولائے کائنات نے جناب محمد حنفیہ سے کہا، یہ وصیت امام حسن اور امام حسین ظاہری لحاظ سے جناب محمد حنفیہ، ورنہ میں نے عرض کیا قیامت تک کے بچوں کے لیے ہے، تو ایک مرتبہ وصیت سے پہلے مولائے کائنات نے پوچھا محمد حنفیہ یہ بھیڑ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا بابا لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، میں نے ان کو روک دیا۔ کہا بیٹا کیوں روک دیا؟ کہا طبیب نے بتایا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر زخم گہرا ہے، لہذا آپ زیادہ گفتگو نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا محمد حنفیہ ان سب چاہنے والوں کو میرے پاس بلا کے لاؤ، میں گفتگو کروں گا۔ کہ بابا طبیب نے منع کیا ہے، آپ کی حالت نازک ہے۔ کہا نہیں بیٹا میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں صحیح حالت میں تھا تو میں گفتگو کرتا تھا، آج دنیا والوں کو سمجھا دوں کہ سر پہ ضربت رگلنے کے بعد بھی میرے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑا، زہر کا کوئی اثر نہیں ہے، میں ویسے ہی گفتگو کروں گا جیسے صحت کی حالت میں گفتگو کرتا تھا۔ علی دنیا والوں کو جاتے جاتے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب علی جیسا انسان سر پہ ضربت لگنے کے بعد جو ضربت زہر میں بجھی ہوئی تھی، جب علی کے دل و دماغ پہ اثر نہیں پڑ سکتا ہے تو پھر رسول کے دماغ پہ کیسے اثر پڑ سکتا ہے؟ دنیا والوں کو مولائے کائنات نے آخری وقت میں بتا دیا کہ محمد حنفیہ بلاؤ سارے چاہنے والوں کو، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ آج کا دن آخری دن ہے مولائے کائنات کی زندگی کا، اور مولائے کائنات نے وصیت فرمانا شروع کی۔ انسانوں کی زندگی کے آخری لمحے کی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اوصیکم بتقوی، انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کا دار و مدار اس کے حقیقی ایمان کے اوپر ہے، اور پھر کل ایمان کی وصیت صاحب ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ یہ تقوی ایک روح لطافت کا نام ہے اور جو انسان کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں مولا نے فرمایا ہے، مولا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ قول بالحق وعمل للاجر، البتہ یاد رکھو حق کہنا اور حق کی طرفداری کرنا بہت بڑا کام ہے۔ مولا نے آخری وقت میں فرمایا دیکھو تم حق کے نمبردار بننا۔ قرآن مجید بھی آواز دے رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اگر تمہارے اندر علمی صلاحیت ایمان کی طاقت ہے اور عمل صالح کی مضبوطی ہے تو پھر حق کہنے کی عادت ڈالو، حق کہنا سیکھو۔ عزیزان گرامی حق کا کہنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے تو ہر آدمی کہہ دیتا، مجھ جیسا بھی کہہ دیتا ہے کہ جی میں ہم تو حق بولتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، لیکن نہیں، جب حق کہنے کا وقت آ جاتا ہے نا بہت ہی کم نظر آتے ہیں حق کہنے والے، ورنہ سب بہہ جاتے ہیں۔ وَقَوْلَ بِالْحَقِّ وَعَمَلْ لِلْعَجْرِ، البتہ حق کہنا اور حق کی طرفداری کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے گردے کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کہنے کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا کہ حق بولنا جہاد اکبر ہے۔ حق پر عمل کی سب سے بڑی مثال خود مولائے کائنات علی بن ابی طالب ہے کہ جنہوں نے اس طرح حق پر عمل کیا کہ حق کا محور بن گئے، حق پر اتنا عمل کیا کہ حق کا محور بن گئے۔ بلا وجہ نہیں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یا علی مال حق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے علی، اور یہیں پر نہیں، پھر وہاں سرکار دو عالم نے آگے ایک جملہ کہا اللہ مرد الحق، پروردگار حق کو اس طرف پھیر دے، گھما دے جدھر علی گھومتے چلے جائے۔ یہ حضور کی حدیث ہے نا کہ پروردگار حق کو ادھر گھما دے جدھر علی گھوم جائے۔ چاہتے تو حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار
یہ پروردگار علی کو ادھر گھما دے جدھر حق گھوم جائے، جدھر حق گھوم جائے علی کو ادھر گھما دے، لیکن نہیں، چونکہ نگاہ رسالت قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ فرما دیتے تو عزیزان گرامی دوسروں کے لیے دلیل بن جاتا کہ علی کو وہاں نہ پڑا جہاں حق تھا، لیکن حق وہاں ہے جہاں علی ہے، حق وہاں جائے گا۔ علی اس لیے اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ سن لیجیے گا بہت توجہ کے ساتھ، جس پر مولا کائنات نے بڑا زور دیا، اور مولا فرماتے ہیں وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ امام فرماتے ہیں ظالم کے مخالف بنو اور مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، گویا حق کی طرفداری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ انسان مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے، اب طاقتوں کو نہ دیکھے، حکومتوں کو نہ دیکھے، بلکہ حکم پروردگار دیکھے۔ اور مولا کی وصیت کہا ہے کہ ظالم کے خلاف، آج ظالم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، مظلوم کا کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔ آج لوگ ظالم کے ساتھ لگ جاتے ہیں ایک ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، مال امام لوٹ رہا ہے، ظالم لوٹ رہے ہیں، آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، کا ذرا سا فائدہ ہے، ان سے ذرا سا کام لینا ہے۔ لیکن مولا کی وصیت کو سنیے، اگر روح ایمانی بیدار ہے تو ظالم کے خلاف آواز بلند کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ کی روح مردہ ہو گئی تو پھر آپ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے، پھر تو آپ ظالم کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن آج کی دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں ذرا سا فائدہ ہوتا ہے، وہاں ظالم کے ساتھ آسانی سے انسان مل جاتا ہے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مظلوم کے خلاف نہیں آواز اٹھاتے، نہیں کھڑے ہوتے۔ آج کا مسلمان اپنے فائدے کے لیے ظالم غاصب کی حمایت کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے یمن میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، یہ سعودی عرب میں، شام میں، عراق میں کیا ہو رہا ہے عزیزان گرامی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ سعودی عرب جو اسلامی حکومت ہے عزیزان گرامی، وہاں کیا ہے، جو اپنے کو خادمین حرمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، آواز یہی بلند ہوتی ہے، لیکن در حقیقت دیکھیے گا کیا ہے، خادمین حرمین نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کا اڈا بنا ہوا ہے۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ اس وصیت کی روشنی میں دیکھیے گا عزیزان گرامی کہ مسلمانوں کو کہاں ہونا چاہیے اور مسلمان کہاں ہیں۔ بھائی ظلم کرنا مسلمان کا کام ہے، سر قلم کرنا مسلمان کا کام ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک مسلمان کا سر بھی قلم کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہے اور تلواریں بھی چل رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو بھی لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مسجدوں میں مارا جا رہا ہے، بم ڈالے جا رہے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی مسلمان ہے؟ اسلام یہی؟ کیا سرکار دو عالم یہی اسلام لے کر آئے تھے؟ کیا سرکار دو عالم نے معاذ اللہ ایسے مسلمان بنائے تھے؟ نہیں، مسلمان تو وہ ہے اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ نام کے مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے مال چھین رہے ہیں۔ یہ کیا قرآن اسی لیے آیا؟ کیا مذہب اسی لیے آیا تھا؟ یاد رکھیے گا، جب مذہبی تعلیم سے دور ہو جائیں گے، قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر ایسے ہی مسلمان جو مسلمان کے نام پر دھبا ہوں گے عزیزان گرامی، توہین اسلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، توہین مذہب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں قرآن مجید کی ہدایتوں کو نہیں سمجھ پائے۔ قرآن مجید کو رٹا تو، قرآن مجید کو حفظ تو کیا، مگر قرآن مجید کے آئین کو دل کی گہرائی میں نہیں اتارے۔ اگر ان کے اوپر عمل کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، بھائی قرآن کا تو پہلا ہی دعویٰ ہے ہدی للمتقین،
میں تو آیا ہی ہوں متقیوں کی ہدایت کے لیے، میں تو متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، بند کر کے رکھنے والی کتاب نہیں ہوں۔ مجھ سے بات کرو، مجھ سے گفتگو کرو۔ لیکن یہ مسلمان کی سب سے بڑی عزیزان گرامی کمزوری ہے، اور یہ سب سے بڑی شکست ہے کہ مسلمان کے پاس کتنی پاک و پاکیزہ عدالت، قرآن جیسی عدالت، قرآن ایک عدالت ہے۔ جہاں نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، وہاں قرآن مجید ایک بہترین عدالت ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین حکم ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید سے فیصلہ لیجئے۔ مگر یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ باطل حکومتوں کے سامنے تو جھک رہے ہیں، ان کو تو مان لیں گے، ان کا حکم تو مان لیں گے، لیکن قرآن کے فیصلے کو رد فرما دیں گے۔ قرآن جیسا فیصلہ کرنے والا عزیزان گرامی دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس ایسی جامع کتاب نہیں ہے، ایسا جامع حاکم نہیں ہے جو انصاف کرنے والا ہو، بہترین عادل انصاف کرنے والا قرآن مجید۔ مگر قرآن مجید کو پڑھیے اور قرآن مجید کو دیکھیے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ قرآن مجید اصلاح معاشرے کے لیے آیا ہے عزیزان گرامی۔ یہی تو مولا کائنات نے وصیت میں فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے زیادہ قرآن کے بارے میں آگے بڑھ جائیں اور تم قرآن کی ہدایتوں سے محروم ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرنا، قرآن سے ہدایت لیتے رہنا۔ جب تم قرآن سے ہدایت لوگے تو ہر طرف ماحول مذہبی ہوگا۔ آج ایران کا نام ہے، اذان ہوئی مصلے بچھ گئے، جس کو جہاں موقع ملا نماز کے لیے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج صحیح وہ قرآن کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی خمینی جیسا رہبر مل گیا تھا نا تو روح ایمان ان کی بیدار ہو گئی۔ آج مسجدیں دیکھو جا کر، ادھر وقت آیا جی مجھے یہ معلوم ہوا تو جو حضرات گئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تہران کی مسجد میں، جب وہ پہنچے وہ یہ سوچ رہے تھے، ہندوستان کا مزاج تھا کہ شاید دیر سے بھی جائے تو جگہ مل جائے گی، مگر کہاں پتہ چلا کہ لوگ 10 بجے 8 بجے 9 بجے سے آگے جگہ لے لی اگلی سب میں، نہیں مل پائی ہے جی۔ تو یہ جذبہ ایمانی ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ یہ ایام بڑے متبرک ایام ہیں، بڑے غم کے ایام ہیں۔ ہمارے رب کے مولا بے چینی کی کیفیت ہے، سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، زندگی کا آخری دن ہے۔ اخلاق علی کو سمجھو، علی کی زندگی کو پڑھو۔ سر پہ ضربت لگنے کے بعد جب میرے مولا کے سامنے شیر کا پیالہ آیا، کون لے کر آئی؟ بیٹی لے کر آئی۔ کہا بیٹی یہ شیر میرے قاتل کو پلا دو۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس پر صرف ایک اسی جملے پر مولا کی زندگی کے آخری سے ایک عمل پر غور کر لیں تو زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ کون ہے ابن ملجم؟ جس نے سر پہ ضربت لگائی، قاتل ہے مولا کا۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے قاتل کو شیر پلاؤ۔ دیکھیں مولا ہیں متقیان، علی کا کہہ دینا کوئی اتنا زیادہ غور طلب نہیں ہے جتنا غور طلب مسئلہ جناب زینب کے بارے میں۔ بیٹی باپ کے قاتل کو، ہے دنیا میں کوئی بیٹی جو باپ کے قاتل کو شیر کا پیالہ دے دے؟ نہیں بھائی، اگر زینب کے سینے میں بھی علی والا دل نہ ہوتا تو کبھی باپ کے قاتل کو شیر کا پیالہ نہ دیتی۔ جناب زینب نے باپ کے قاتل کو شیر کا پیالہ دے کر بتلایا، کہا علی والو، اے ہمارے ماننے والو، تمہارے اندر بھی وہ اخلاق ہونا چاہیے کہ اگر دشمن سامنے آ جائے تو دشمنی کو بھول جاؤ۔ مولا علی کی زندگی پڑھو اور عمل کرو۔ علی کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے عزیزان گرامی۔ علی کی زندگی پڑھنے کے بعد اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگیوں میں سدھار آ جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ بس ہم علی علی تو کہتے ہیں، مگر علی کے جو فرمان ہیں، علی کے جو
مواعظ ہیں ان پر ہم عمل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ ہم علی کی زندگی کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد عمل کریں تو آج بھی سلمان و ابو ذر بن سکتے ہیں، قنبر بن سکتے ہیں، میثم بن سکتے ہیں۔ آج بھی علی کا کردار موجود ہے، علی کی سیرت آج بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں آج علی نہیں دنیا میں ہے، مگر علی کی سیرت موجود ہے، علی کے اقوال موجود ہیں۔ علی کی لکھی ہوئی کتاب نہج البلاغہ جو علی نے خطبات فرمائے ہیں، لکھا تو خیر علامہ رضی نے، لیکن مولا کائنات کی زبان کے نکلے ہوئے خطبات آج موجود ہیں۔ آپ پڑھیے، مولا کی زندگی کے خطبات پڑھیے تاکہ زندگی میں ہماری اصلاح ہو سکے، اور جو زندگی کے اس پر زنگ لگ چکا ہے تاکہ وہ زنگ دور ہو، اور ہم زندگی مولا کائنات کی پڑھنے کے بعد غور کریں تو یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہم وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آج آل محمد کے علم کی شمع آج ہمارے گھر میں اگر روشن ہو جائے تو آج ہمارے گھر کا ماحول بڑا پاک و پاکیزہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا جانے گرامی، بس ایک بات سن لیجیے گا، آل محمد کی تعلیم کو آگے بڑھانا بہت بڑا جہاد ہے۔ آل محمد کی تعلیم کو آگے بڑھانا بہت بڑا جہاد ہے، اور وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو آل محمد کی جلائی ہوئی علمی شمعوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا استحکام کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مکاتب ختم ہو جائیں، یہ مدرسے ختم ہو جائیں دینی، تو عزیزان گرامی آج ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اگر ہمیں کچھ مل رہا ہے تو باب العلم کے دروازے سے اگر کچھ مل رہا ہے تو انہی مدرسوں کے ذریعے سے مل رہا ہے، اور وہ لائق تحسین ہے کہ جو یہ شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اور اس دور میں آل محمد کے علوم کو شائع کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز ہماری چندے کے اوپر منحصر ہے، اور چندے کا لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، سب سے بڑا کام ہے چندہ وصول کرنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں لائق تحسین ہے وہ لوگ کہ جو لوگوں سے چندہ کرنے کے بعد مکاتب کو اتنا بلند کر رہے ہیں کہ جہاں سے بچے علم دین لے کر اٹھ رہے ہیں۔ ایک بچہ بھی اگر کامیاب ہو گیا تو محنت کامیاب ہے، وہ نہ جانے کتنوں کو سنبھالے گا۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی پڑھیں، مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں معبود تو ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم اس امام متقیان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اپنے واجبات کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ پروردگار جب تک ہم اس فانی دنیا میں زندہ رہیں ہم ایمان کے اوپر سلامت رہیں۔ پروردگار جب ہمارا اس دنیا سے آخری سانس ہو تو ایمان اور محبت اہل بیت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحکیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته وذو بسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلم نفس الا دون وسع وفانی سیئات ولم یجاز بها۔ سبحان من لا یزداد ولا واصل بعد الا کرم وجودا وعلى المذنبین بعلم۔ ونشهد ان محمدا نبی وحبیب سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثه رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الى سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ قادۃ الامم واولیاء النعمات الحکمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على
سيد المرسلين شفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. اللهم صل على ما هي آثار بدع ما هي آثار البدع والطغيان عدم بنية الشرك والنفاق حاسد فر البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله الله أكبر إلا الله أستغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا بنبي عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمد رب صل علی محمد وآل محمد. سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ یقوم وقعود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا الہ الا اللہ العلیم الکریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم سبحان رب السماوات السبع و رب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن وہو رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلی و بحمدہ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا لطیف ارحم عبدک الضعیف اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہم صلی علی محمد